اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینفو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پانی میں گرنے سے پہلے سنبھال لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گرنے سے پہلے سنبھال کر کنویں کی ایک طرف بٹھا دیا۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام مالک بن زار تھا اور وہ مدین کا باشندہ تھا، اپنے قافلہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچا اور پانی بھرنے کے لیے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ جب ڈول کو اوپر کھینچا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ یہ منظر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھ رہے تھے۔ وہ پہنچ گئے اور مالک بن زار سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خرید لو تو ہم تمہیں بہت ہی سستا بیچ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر مالک بن زار نے مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید املیکی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی فوراً پہنچ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سے 17 برس کے درمیان تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ علیہ السلام کی طرف لپکی تو آپ بھاگنے لگے۔ اس نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا تو وہ پھٹ گیا۔ زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی صدر دروازہ پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر پہنچ گیا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو زلیخا نے کہا کہ اس غلام نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی اور سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھانے کی کوشش کی تو میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا اور اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے یوسف، میں کس طرح مان لوں کہ تم سچے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیں کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا بولے گا اور یہ کیسے بتائے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے بآواز بلند فصیح زبان میں گواہی دی،
اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام نے غلط کہا، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد جب عزیز مصر کا انتقال ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو آپ علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زلیخا کو جوانی دوبارہ لوٹا دی۔ کچھ عرصہ بعد مصر میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کے لیے غلہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ غلہ سستے داموں فروخت کرتے اور ضرورت مندوں کو مفت دیتے تھے۔ ایک دن غلہ تقسیم ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک نوجوان انتہائی غربت اور خستہ حالی میں غلہ لینے والوں کی لائن میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے غلہ لیا اور اسے ایک طرف رکھ کر دوبارہ لائن میں لگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہو، مگر دوسری دفعہ لینے کے بعد پھر ایک طرف رکھ کر دوبارہ لائن میں کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر چشم پوشی فرمائی۔ چوتھی بار جب نوجوان قطار میں جا کر کھڑا ہوا تو آپ علیہ السلام نے اسے بلوا لیا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم بار بار ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ ایسا نہ کہیں گے بلکہ بہت سارا غلہ دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب زلیخا نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اسے اپنے پاس شاہی مہمان بنایا، اپنی طرف سے کپڑوں کا قیمتی جوڑا، سواری کے لیے اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا، کائی من غلہ اور کائی درہم دے کر رخصت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف، جس شخص نے تیری پاکیزگی کی گواہی ایک دفعہ دی تو اس پر کتنا خوش ہوا اور کتنا انعام و اکرام دیا۔ بھلا جو شخص میری توحید کی گواہی دیتا ہے میں اس پر کتنا خوش ہوتا ہوں گا، وہ کس طرح میری عنایات سے محروم رہ سکتا ہے؟ تو ایک مؤذن یا ایک داعی پر میں کتنا لطف و کرم کروں گا۔ تو ناظرین آپ بھی پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور دوسروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔